السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو لوگ اسلامی تاریخ پڑھ چکے ہیں یا جانتے ہیں وہ مالک بن دینار رحمہ اللہ کو خوب جانتے ہوں گے۔ کبھی موقع ملا تو حضرت مالک بن دینار پر بھی ایک لیکچر دیں گے تاکہ جو بھائی بہن نہیں جانتے وہ جان جائے کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ کتنا متقی اور درویش صفت اور ولی اللہ تھے۔ خیر، آج کا ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ مالک بن دینار اور ایک کنیز کا آمنا سامنا ہوا، پھر جو کچھ ہوا اسے عبرت کے طور پر اور موٹیویشن کے طور پر یہاں بیان کرتے ہیں۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مالک بن دینار ایک روز بصرہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ایک کنیز کو نہایت جاہ و جلال اور حشم و خدم کے ساتھ جاتے دیکھا۔ آپ نے اسے آواز دے کر پوچھا، کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس نے کہا، شیخ کیا کہتے ہو؟ ذرا پھر سے کہو۔ مالک بن دینار نے کہا، کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، بالفرض اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا مفلس خرید لے گا؟ مالک بن دینار نے کہا ہاں، کیوں نہیں خرید سکتا؟ تو کیا چیز ہے؟ میں تجھ سے اچھی خرید سکتا ہوں۔ وہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو ہمارے گھر لے آؤ۔ خادم لے آیا، وہ اپنے مالک کے پاس گئی اور اس سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ سن کر بے اختیار ہنسا کہ ایسے درویش کو ہم بھی دیکھیں۔ یہ کہہ کر مالک بن دینار کو اپنے پاس بلایا۔ جب کنیز کے آقا نے مالک بن دینار کو دیکھا تو اس کے قلب پر ایسا رعب چھا گیا کہ پوچھنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا، یہ کنیز میرے ہاتھ بھیج دو۔ اس نے کہا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ فرمایا، اس کی قیمت ہی کیا ہے؟ میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 سڑی گٹڑیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور پوچھنے لگے کہ یہ قیمت آپ نے کیوں تجویز فرمائی؟ کہا، اس میں بہت سے عیب ہے۔ عیبدار شے کی قیمت ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے عیبوں کی تفصیل پوچھی تو شیخ بولے، سنو، جب یہ عطر نہیں لگاتی تو اس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ جو منہ نہ صاف کرے تو منہ گندا ہو جاتا ہے، بو آنے لگتی ہے، اور جو کنگھی چوٹی نہ کرے اور تیل نہ ڈالے تو جوئیں پڑ جاتے ہیں، اور بال پراگندہ اور غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر زیادہ ہوگی تو بوڑھی ہو کر کسی کام کی بھی نہ رہے گی۔ حیض اسے آتا ہے، پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہے، طرح طرح کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہے۔ یہ تو ظاہری عیب ہے، اب باطنی سنو۔ خود غرض اتنی ہے کہ تم سے اگر محبت ہے تو غرض کے ساتھ ہے، یہ وفا کرنے والی نہیں ہے، اور اس کی دوستی سچی دوستی نہیں۔ تمہارے بعد تمہارے جانشین سے ایسی ہی مل جائے گی جیسے کہ اب تم سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں، اور میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے جس کے لیے میری ایک کوڑی بھی خرچ نہیں ہوئی، اور وہ اس سے فائق ہے۔ کافور، زعفران، مشک اور جوہر نور سے اس کے پیدائش ہے۔ اگر کسی کارے پانی میں اس کا لعاب دہن گرا دیا جائے تو وہ شیرین اور خوش ذائقہ ہو جائے، اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بھی بول اٹھے، اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج شرمندہ ہو جائے، اور جو تاریکی میں ظاہر ہو تو اجالا ہو جائے، اور اگر وہ پوشاک و زیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام جہاں معطر اور مزین ہو جائے، اور زعفران کے باغوں اور یاقوت و مرجان کے شاخوں میں اس نے پرورش پائی ہے، اور طرح طرح کے آرام میں رہی ہے، اور تسنیم کے پانے سے غذا دی گئی ہے، اپنے عہد کی پوری ہے، دوستی کو نبھانے والی ہے۔ اب تم بتاؤ ان میں سے کون سی خریدنے کے لائق ہے؟ کہا کہ جس کی آپ نے حمد و ثنا کی ہے یہی خریدنے اور طلب کرنے کی مستحق ہے۔ شیخ نے فرمایا، اس کی قیمت ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور نہایت اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا دیا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو اس میں سے، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا این ڈیلا پڑا ہو تو اسے اٹھا کر راستے سے پرے پھینک دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو تنگ دستی اور
فکر و پاکا اور بقدر ضرورت سامان پر اکتفا کرنے میں گزار دو، اور اس مکار دنیا سے اپنی فکر کو بالکل الگ کر دو اور حرص سے برکنار ہو کر قناعت کی دولت اپنا لو۔ پھر اس کا ثمر یہ ہوگا کہ کل تم بالکل چین سے ہو جاؤ گے اور جنت میں جو آرام و راحت کا مخزن ہے عیش اڑاؤ گے۔ اس شخص نے سن کر کہا، اے کنیز سنتی ہے شیخ کیا فرماتے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ؟ کنیز نے کہا، سچ کہتے ہیں اور خیر خواہی ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا، اگر یہی بات ہے تو میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کیا اور پلا پلا جائیداد تجھے دی، اور غلاموں سے کہا کہ تم کو بھی آزاد کیا اور پلا پلا زمین تمہارے نام کر دی، اور یہ گھر اور تمام مال اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، اور پھر دروازے پر ایک بہت موٹے کپڑے کو کھینچ لیا اور تمام پوشاک پاخرہ اتار کر اسے پہن لیا۔ اس کنیز نے یہ حال دیکھ کر کہا، تمہارے بعد میرا کون ہے؟ اس نے بھی اپنا لباس پھینک دیا اور ایک موٹا کپڑا پہن لیا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے یہ حال دیکھ کر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور خیر بات کہہ کر رخصت ہوئے، اور ادھر یہ دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور عبادت ہی میں جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے ذکر و فکر کے لیے ہمیں فارغ کر دیں اور تہجد کا پابند بنائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔